أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے خوشی کے موقع کو پرامن طریقے سے اتنے لمحات گزار دیے. اللہ سے مزید دعا ہے کہ اللہ مزید جو بچے ہوئے لمحات خیر و عافیت، امن و سلامتی کے ساتھ پورے فرمائے. ہمارے جمعے کے تقاریر میں حدیث جبرائیل کا سلسلہ چل رہا ہے. اس میں آیا تھا زکوٰۃ. تو سلسلے میں نصاب کی دو قسمیں ہوئی تھی کہ قربانی کا نصاب الگ ہے اور زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے. تو دوسرے نصاب کے تذکرے کو موقع کی مناسبت سے قربانی کا تذکرہ کیا گیا. پہلا جو نصاب ہے وہ زکوٰۃ کا، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آ چکی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو سوال کیے کہ اسلام کیا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی. اور قربانی کے اندر بھی ہم یہ دعا میں کہتے ہیں کہ ہماری جو کچھ چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری عبادتیں، ہماری ہر چیز، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری اللہ کے لیے نہ ہو، بلکہ ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہے. اور پھر جب ہم ہر چیز اللہ کے لیے کرتے ہیں یا کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، تو پھر اب ہمارے اوپر یہ چیز لازم بن جاتی ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے. جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کرنا چاہیے. یہی اسلام کا پیغام ہے. کس کے نام ہے؟ مسلمان کے نام نہیں ہے، انسانیت کے نام ہے. کہ آپ کو جو جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، مثال کے طور پر حسن سلوک ہے، اچھا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا رہنا، اچھا بات کرنا. کس کے ساتھ؟ کیا مسلمان صرف مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ کیا مسلمان صرف مسلمان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے؟ نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات ہر شخص کے لیے ہے کہ وہ شخص چاہے مخاطب مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اسلام دشمن ہے، جو کوئی ہے، جب آپ کا اس کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے تو اس معاملے کو جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے تابع ہو کر کرنا ہے. ایسا نہیں کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے، تو اس کو چاہیے کہ میں دبا کر رکھوں، اس سے بدخلقی کے ساتھ پیش آؤں. یہ کسی بھی طریقے سے مناسب بات نہیں ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، بلکہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات یہاں تک ہے کہ
اگر کوئی شخص جانور پر سوار ہو کر جا رہا ہے کہ راستے میں کسی سے ملاقات اور ہوئی ہے تو وہ رکا ہے جانور، تو بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو نیچے اترنا ہے، اس کے بعد بات کرنا ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ اسلام نے ایسا معاملہ رکھا ہے۔ قربانی کے اندر سامنے، قربانی کے جانور کے سامنے چھری تیز کرنے کی اجازت نہیں ہے، مکروہ ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب ایک اسلام جانور کے ساتھ اس حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو ایک مسلمان کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے انسان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے؟ یہی تعلیمات ہے، اور کیا ہے؟ آپ صرف اگر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، صرف روزے وغیرہ کا اہتمام کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ آپ کے معاملات بھی صاف ہوں۔ اور پھر جہاں ایک مسلمان کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق، جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جہاں عبادات پر عمل کرنا ہے، وہیں انہی تعلیمات اور انہی احکامات کے مطابق معاملات کو بھی پورا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی کے جس کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہیں، بات چیت اچھی ہے، اس کے ساتھ وہ شخص حسن سلوک کے ساتھ پیش آ رہا ہے، جو اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں رکھتا کہ جس سے اس کا دل خوش ہوتا ہو، اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ یہ غور و فکر کرنے کی چیز ہے کہ ہمیشہ اخلاق کے دامن کو ہم ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ یہی تو پڑھتے ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ صرف اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا پالنہار ہے، جس نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر جو آج ہم جس دولت کو لے کر، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو یا حسن کی شکل میں ہو یا صحت و تندرستی کی شکل میں ہو، کس کی دی ہوئی نعمت ہے؟ اندازہ لگائیے، دواخانوں کا چکر لگائیے، اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی کے اعضائے بدن یعنی پھیپھڑے اگر سانس لینے کے قابل اگر نہ رہے تو روزانہ کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے۔ گردے کام نہ کریں، کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، کس کی ہے؟ اس کی عبادت، اس کی اطاعت میں اگر یہ خرچ نہیں ہو رہے تو یہ بندہ کیسا بندہ ہے؟ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک اللہ کا باغی بندہ ہے، کہ جو ایک آدمی کسی کے تمام احسانات لیتا ہے، سب کچھ لیتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ غداری کا معاملہ کرتا ہے، بغاوت کا معاملہ کرتا ہے، تو اس کو ہم بحیثیت انسان دوسرے انسان کی بغاوت کرنے کی بنیاد پر ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کافی نہیں ہے، سب سے اہم چیز معاملات ہے۔ حقوق اللہ کا معاملہ وہ ہے، یعنی اللہ کے حقوق، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری۔ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اس پر پکڑ کرے یا معاف کر دے، لیکن جو معاملات بندوں کے ساتھ ہے، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ اس کی معافی تو اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی، بلکہ جس کا ہم نے کھایا ہے، جس کا دبایا ہے، اسی کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم جہاں عبادات کے بہتر سے بہتر کرنے کی فکر کرتے ہیں،
وہیں معاملات کے بھی بہتر سے بہتر کرنے کی فکر کرنا ہے۔ یہ جو اسلامی نظام ہے، خرچ کرنا، قربانی کا گوشت کٹا، بانٹو، خرچ کرو، غریب کا حصہ نکالو، رشتہ داروں کا حصہ نکالو، آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے حصہ نکالو، آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو آپ اس میں، آپ کچھ صاحب ثروت ہے تو آپ کے لیے زکوٰۃ لازم کہ آپ غریب پہ خرچ کرو۔ یہ جو خرچ کرنے کا جو مزاج ہے، یہ سب کیوں ہے؟ کہ آپ اگر بہترین حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اور صرف آپ کو اپنی ذات کے لیے بہتر زندگی گزارنے کی فکر نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ نظام اس لیے ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی یا بحیثیت انسانیت دوسرے کی فکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا پیسہ غیر مسلموں کو دینا جائز نہیں ہے، لیکن صدقات وغیرہ کی اجازت ہے، کیونکہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جاتی ہے، غیر مسلم کو اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں مسئلہ ہے سیدوں کا، ان کے بھی سلسلے میں زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سید جو بالکل زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں ان کو تو دینا جائز نہیں ہے، لیکن جو سید اس کا اہتمام نہیں کرتے، جو لے لیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھئی بتا کے دے دیا جائے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ نسل ہوتی ہے، اس لیے ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے، تو اس کے لیے ہم زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی خرچ کر سکتے ہیں تو وہی کرنا بہتر ہے۔ اور پھر جب ہم اس نسل کے ساتھ جو اعلیٰ و عرفہ ہے اس کے ساتھ جب ہم اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں تو پھر اس کا لحاظ بھی ہم پر ضروری و لازم ہے۔ اب آج کل تو کئی سید ہیں لیکن ان کے سلسلے نسب نہیں ہیں، تو اس لیے ہر شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ 100% سید ہے۔ ان کے کچھ اعلیٰ صفات وہ اپنانا پڑتا ہے۔ صرف نام رکھ لینے سے، کوئی اگر قریشی اپنا نام رکھ لیا تو وہ کوئی خصاب نہیں بن جاتا، وہ کوئی اس طبقے میں سے نہیں ہو جاتا۔ کوئی سید رکھ لیا اپنا نام تو واقعتاً اس نسل سے نہیں ہو جاتا۔ اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھنے کی ہے، یہ نسب، یہ نسل کا ہونا، جہاں ایک عزت کی بات ہے، لیکن اللہ کے یہاں کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کی اطاعت، جناب نبی کریم علیہ السلام کے سنتوں پر عمل، یہ اللہ کے پاس آپ کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ حسب نسب کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ میں فلاں سے تعلق ہے، میں فلاں بزرگ کا بیٹا ہوں، میرا تعلق فلاں سے میں بیت ہوں، فلاں سے میرا اصلاحی تعلق ہے، فلاں بزرگ کے پاس میرا آنا جانا ہے، وہ بزرگ ہے، آپ کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس نمازوں کی پابندی ہے؟ جب ایک انسان جب یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہے، اس کے بعد جو اس پر سب سے پہلا حکم نافذ ہوتا ہے وہ ہے نماز، کتنا عمل ہے، کیا فائدہ، کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم بزرگوں کے پاس جا بھی رہے ہیں تو ان کا اثر ہم پر کیا پڑ رہا ہے؟ اگر ہم وہ صحبت اگر ہم کو نمازوں پر نہ لا سکی تو پھر کیا فائدہ دے گی؟ تو اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے عبادات پر، اپنے آپ کو پابند کرنا ہے معاملات پر، اور معاملات پر جب آدمی پابند ہوتا ہے تو اس کا پھر یہ مزاج بنتا ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک اور وہ ہر کسی کے ساتھ نرم برتاؤ کا معاملہ رکھتا ہے، اور پھر اگر وہ کسی کو پریشان حال دیکھتا ہے تو وہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق بنتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان بستے ہیں وہ ایک جسم کے جیسے ہیں، کہ اگر انسان کے ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے تو صرف ہاتھ اس درد کو محسوس نہیں کرتا ہے بلکہ تمام جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کی، ایک کامل مسلمان کی علامت بھی یہی ہے کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں بھی مسلمان پریشان ہوتا ہے تو صرف وہاں کے مسلمان کو اس کی تکلیف، اس کا درد نہیں ہونا چاہیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کی تکلیف، اس کا دکھ، اس کا درد ہونا چاہیے۔ جب یہ معاملات کی درستگی ہوگی تو آہستہ آہستہ یہ صفات پیدا ہوں گے۔
اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔